كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. ارشاد اقدس الہی ہو رہا ہے، اہل بیت کے فضائل بتائے جا رہے ہیں، اہل بیت کی پاکیزگی بتائی جا رہی ہے، اور قدرت ہم سے مخاطب ہو کے بتا رہی ہے کہ الفاظ کم ہو جائیں گے اہل بیت کے فضائل کے لیے۔ اس لیے اللہ نے جب اہل بیت کے فضائل بتانے چاہے تو ہم سے یہ کہا وہ اتنا سمجھ لو یہ کل بافضیلت ہے، یعنی ان میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو بافضیلت ہے، ان میں اس کی ضد استعمال کی، یعنی رس استعمال کی، یعنی ان میں کوئی رس نہیں ہے، وہ اتنا سمجھ لو۔ اب دنیا میں جتنے انسان اہل بیت آئے ہیں ہدایت کے لیے، اور ہر آدمی کو کمال چاہیے، چاہے جس دن و سال کا ہو، چاہے جس مذہب کا ہو، چاہے جس ملت کا ہو، آج دنیا کا ہر آدمی چاہتا ہے کہ ہم باکمال بن جائیں۔ کوئی نہ کوئی اس کا آئیڈیل ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی اس کا ہیرو ہوتا ہے جس کو وہ اپنانا چاہتا ہے، جس جیسا وہ بننا چاہتا ہے، ولو مذہبی ہو یا غیر مذہبی، یعنی انسان کے جو جائز کمالات ہو سکتے ہیں دنیا میں۔ اب دنیا کی اس پر تعداد لگ بھگ 7 ارب لوگ، جو 7 ارب لوگ اگر دنیا میں جائز کمالات کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، میں آخرت کی بات نہیں کروں، دنیا میں اگر جائز کمالات کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے واحد نمونہ ہے دنیا، اور رہتی دنیا تک جتنے انسان آتے رہیں گے وہ جس کمالات کو چاہتے ہیں اور اس میں پروان چڑھانا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کا جو بھی آئیڈیا، مثال کے طور ایک انسان بہترین جو ہے ڈاکٹر ہے دنیا کا مانا ہوا، لیکن وہ یہی نہیں کہہ سکتا مجھ سے بڑا ڈاکٹر نہیں آ سکتا۔ ایک انسان دنیا کا بہترین انجینئر ہے، کوئی اس کا جواب نہیں، لیکن وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا مجھ سے بہتر انجینئر نہیں آ سکتا۔ ایک دنیا کا بہترین سائنسداں ہے، لیکن وہ دعویٰ نہیں کر سکتا مجھ سے بہتر نہیں آ سکتا۔ بلکہ ہم نے ہر علوم کے ماہرین کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ ہمارا علم اتنا ہے جیسے قطرہ سمندر میں، یعنی ہمارے پاس جو جسے تم کمال سمجھ رہے ہو، ایک چھوٹا بچہ دیکھتا ہے کسی آدمی کو اس جیسا بننا چاہتا ہے، وہ باکمال آدمی کہتا ہے ہمارا کمال اتنا ہے جیسے سمندر میں قطرہ، یعنی قدرت کے اتنے انکشافات ہیں، اتنا علم ہے۔ کوئی بھی آپ شعبہ لے لیں، کوئی بھی چیز لے لیں، اس میں جو ماہر ترین جو شخص ہے وہ بھی کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ ابھی ہمیں کچھ نہیں معلوم، اتنا جانتے ہیں جیسے سمندر قطرہ۔ ہماری معلومات اپنے شعبے میں یہ ہے، آپ تصور کریں۔ اب یہاں پہ قرآن بتاتا ہے تم جسے آئیڈیل بنا رہے ہو وہ خود ہمارے آئیڈیل کا محتاج ہے، اسی لیے امام کہتے اسے ہیں جو تمام کائنات کے علوم کا سر چشمہ ہوتا ہے، دنیا کے تمام امور علوم اور دنیا میں جتنے کمال ہیں بغیر علم کے نہیں حاصل ہو سکتے، اسی لیے آپ تصبات محمد والے محمد خدا بند عالم نے یہ اپنے رسول کے ذریعے ہم تک یہ پیغام پہنچا، اپنی محفلوں کو ذکر علی سے زینت دو۔ ذکر علی کیا ہے؟ ذکر رسول ہے، ذکر رسول خدا ہے، اور خدا کا ذکر عبادت ہے۔ عزیزان گرامی، لیکن یہاں ذکر علی سے مراد کیا ہے؟ ذکر علی سے مراد علم علی ہے، ذکر علی سے مراد علم علی ہے۔ اپنی محفلوں کو علم علی سے زینت دو، علم علی
کے لیے علم ہونا ہے۔ اسی لیے خداوند عالم نے ہر آدمی کا حساب و کتاب اس کی عقل کے اعتبار سے رکھا ہے۔ عقل کسے کہتے ہیں؟ جتنا وہ علم تسلیم کرے۔ عقل کا معیار کیا ہے؟ جتنی زیادہ علم کی صلاحیت اس کے اندر درک کرنے کی ہوگی اتنا ہی وہ عاقل کہلائے گا۔ انسان عقل مند کیسے بنتا ہے؟ تب جب علم جتنا بڑھتا جاتا ہے اتنا ہی عقل مند کہلاتا ہے، اتنا ہی بڑا علامہ بنتا جاتا، جتنا بڑا عالم اتنا بڑا عاقل۔ اب اگر علم نہیں آ رہا عقل میں تو سمجھ لیجیے وہ جاہل ہے۔ صلوات محمد اب علم دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک علم وہ ہوتا ہے جو شیطان کا ہے، اس کے مقابلے میں علم ہے رحمان کا۔ تو رحمانی بندوں کا جو علم ہے وہ انسانیت فراز پاتی ہے، انسانیت کی بقا ہے، انسانیت کمال حاصل کرتی ہے۔ ہر انسان کے لیے اس میں آئیڈیل مل جاتے ہیں، یعنی وہ نار سے نور کی طرف جاتا ہے۔ جو رحمانی علم ہوتا ہے انسان کو جہنم سے جنت کی طرف لے جاتا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں شیطانی علم ہوتا ہے جسے مکر و فریب کہتے ہیں۔ اسی لیے مولا سے پوچھا گیا، مولا علم کیا ہے، عقل کیا ہے؟ جس سے علم حاصل کیا وہ عقل کیا ہے؟ کہا عقل کا ہے جس سے اللہ کی عبادت کی جاتی ہے اور جنت حاصل کی جاتی ہے بندے، جس کے ذریعے سے اللہ کی اطاعت انسان کرتا ہے اور جنت حاصل کرتا ہے۔ تو مولا سے پوچھا امیر شام کیا کر رہا ہے؟ تو کیا وہ عقل نہیں ہے، مکر ہے، فریب؟ سمجھا؟ اب عزیزان گرامی، یہ خداوند عالم دنیا کے جتنے بھی کمالات تصور کر سکتے ہیں، اگر کوئی انسان اپنے شعبے میں کمال حاصل کرنا چاہتا ہے، اسی لیے اللہ نے تمام علوم کے مرکز کو امامت میں رکھا ہے۔ اسی لیے خدا امام محتاج ہمارے نہیں، ہم محتاج ہیں امام اللہ جیسے بھی۔ اسی لیے اللہ کی طرف کے جو نمائندے ہوتے ہیں وہ پبلک سے بے نیاز ہوتے ہیں، انہیں پبلک کے ماننے نہ ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب فصل سورج ہے، آپ مانے نہ مانے سورج ہے، کیونکہ سورج کی فیضیابی بتا رہا ہے سورج ہے، سورج کے نور کا فائدہ بتا رہا ہے سورج ہے، سورج سے جو انرجی مل رہی ہے جو بقا کی ضامن ہے، اس کے مطلب سورج ہے۔ اب ہم باقی ہیں، اس کے مطلب کوئی سورج ہے پردے تلے، کوئی سورج ہے جس کی وجہ سے ہم باقی ہیں۔ تو عزیزان گرامی، اسی لیے کہا کہ اگر تم شکر کرتے رہو گے تو ہم نعمتوں میں اضافہ کرتے رہیں گے، اور سب سے بڑا شکر ہے امامت کا شکر، امامت کی ولایت پہ شکر۔ سب سے بڑی نعمت اللہ نے دے دی ہے ہمیں ولایت۔ اچھا، سب سے بڑی نعمت ولایت کیوں ہے؟ آپ تصور کریں، فرض کریے اللہ نے دو طرح کی ہدایتیں دنیا میں رکھی ہیں، ایک ہدایت تکوینی، ایک ہدایت تشریعی۔ ہدایت تکوینی اسے کہتے ہیں جیسے فرض کمپیوٹر سے فیڈ کر دیا، آپ نے فیڈ کر، جیسے شہد کی مکھی ہے تو 10,000 سال پہلے جیسے شہد بناتی تھی آج بھی بنا رہی، اللہ نے ایک ہدایت دے دی۔ دنیا کا تمام نظام ہدایت تکوینی کے تحت چلتا ہے، اسے کسی رسول کی ضرورت نہیں، لیکن اللہ نے ایک ایسی مخلوق پیدا کی جو بڑھ بھی سکتی تھی، گھٹ بھی سکتی تھی۔ بڑھتی تو فرشتوں سے افضل ہو جاتی، بڑھے اللہ کے ایک انسان کو اللہ نے پیدا کیا کیونکہ خدا عالم پیدا کر سکتا، اس کی قدرت میں تھی ایسی مخلوق۔ ایک مخلوق تو فرشتے ہو گئے جنہیں صرف بڑھنا کبھی گھٹنا نہیں ہے، اس کے مقابلے میں جانور ہیں، نفس رکھتے ہیں، خواہشیں رکھتے ہیں، انہیں صرف گھٹنا ہے، دنیا ختم ہو جانا ہے۔ بقا کے لیے فرشتوں کو رکھا، فنا کے لیے جانوروں کو رکھا۔ بقا، اب ایک مخلوق ایسی اللہ نے پیدا کی جس کے اندر جانوروں والا نفس بھی ہو، ملائکہ والی روح بھی ہو۔ خدا کی قدرت میں تھا تو اللہ نے پیدا کیا، کہا کہ دیکھو یہی میرا خلیفہ قرار پایا، یعنی اگر یہ ہماری اطاعت کرے گا تو فرشتوں سے افضل بنے گا، اگر ہماری اطاعت نہیں کرے گا تو جانور بلکہ اس سے بدتر چلا جائے گا، یعنی جانور کی قسمت میں جہنم نہیں ہے۔
لیکن انسان ایسا ہے کہ جہنم کا کندہ بن جاتا ہے. صلوات محمد صلی اللہ علیہ محمد. تو ایک ہدایت اور اب اس انسان کی ہدایت کے لیے اس کو جو عقل دی، علم دیا، تو اس کے لیے ایک رہنما بھیجا. رہنما کی ضرورت تھی. رہنما کیسا ہو؟ جو بظاہر تو انسان ہو لیکن روح اتنی کامل ہو کہ گناہ گار سے گناہ گار ترین شخص کو بھی، بس سے بدترین شخص کو بھی اپنے زمانے کا وہ علیہ السلام بنا دے. صلوات محمد. جناب حضور کو دیکھیں آپ ان کی خطائیں دیکھیں. اگر آپ کو دیکھنا کتنے بڑے گناہ گار ہیں، لیکن اس گناہ گار انسان کو حسین علیہ السلام بنا دیتے ہیں. آپ تصور کریں یہ کمال جس میں ہو. اللہ نے ایسے لوگوں کو ہمارا نگہبان بنایا ہے، ایسے لوگوں کے ہاتھ میں حمول الامر بنا کے ہماری موت و حیات کی رسی دی ہے. یعنی موت و حیات کا کنٹرول ہمارے ایسے کو نہیں دیا، بلکہ ایسے کو دیا ہے جو ہم سے زیادہ ہم سے محبت کرتا ہے. حسین باب توبہ ہے، اور توبہ کے معنی کیا ہے؟ انسان خدا بندے والے فرماتا ہے جب انسان کوئی توبہ کرتا ہے تو پہلے خدا بندے عالم اس کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے. پہلا کام انسان واقعی سچے دل سے توبہ کرتا ہے. اگر رسول کو اللہ کا رسول مان کے اللہ کے سامنے قرآن کا توبہ کرتا ہے تو خدا کو تواب الرحیم پاتا ہے، اور خدا کی مظہر توبہ ان کا رسول ہے. اب رسول توبہ ہوتی ہے انسان کی تو انسان کے تمام گناہ خدا معاف کر دیتا ہے. اب خدا گناہ نہیں معاف کرتا بلکہ کہتا ہے فرشتوں کی ڈائری میں لکھا ہے، فرشتوں کے حساب و کتاب میں جو گناہ ہمارا درج ہے خدا کہتا ہے اسے بھی غائب کر دو، ڈیلیٹ کر دو، کیونکہ روز قیامت اسے شرمندہ نہ ہونا پڑے. اپنا نام اعمال دیکھ کے بھائی گناہ معاف ہو گئے لیکن لکھا ہوا ہے، قرضہ معاف ہوا لیکن بینک میں تو چڑھا ہے. بس کریے قرضہ ہمارا معاف ہوا، ہم نے لون لیا تھا گورنمنٹ نے معاف کر دیا لیکن بینک کے کھاتے میں تو چڑھا ہے. خدا کہتا ہے اپنے فرشتوں کی نوٹ بک سے بھی ہٹا دو. پھر خدا کی مہربانی دیکھی اللہ کی. خدا کہتا ہے کہ اس نے جو وقت نافرمانی میں گزارا ہے، جو گناہ میں گزارا ہے، اس کو نیکیوں سے بدل دو. شب جمعہ ہے آج کل، اگر ہم نے گناہ کیا ہے خدا نے معاف کیا، لیکن واقعی توبہ ہونی چاہیے. اگر ہم نے گناہ کیا ہے خدا فرشتوں کی ڈائری سے بھی مٹا دیتا ہے، اور ہم نے جو وقت گناہ میں ضائع کیا ہے خدا کہتا ہماری اطاعت میں لکھ دو اسے. اب یہ باب توبہ ہے تو اگر حسین نہ ہوتے تو ہم سمجھ ہی نہ پاتے. اسی لیے جس آیت کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس آیت کی فضیلت کیا ہے؟ وہ آیت کیا ہے؟ وہ آیت ایک آیت کی شان نزول ہے. یعنی اس آیت کی اگر کوئی شان نزول کا ذکر کرے جو روایت ہے جسے حدیث قصہ کہتے ہیں، اس آیت کی آپ اس سے اہل بیت کا مرتبہ سمجھیں. اہل بیت ہے کون؟ کہ یعنی ایک آیت اہل بیت کی شان میں نازل ہوتی ہے، ایک آیت قرآن کی اہل بیت کی شان میں نازل ہوتی ہے. اس آیت کی شان نزول یعنی حدیث قصہ کوئی بیان کرے اور وہاں چند لوگ بیٹھ جائیں، یعنی ایک آیت کی فضیلت نہیں ہے، اہل بیت کی فضیلت نہیں ہے، نہ رسول کی فضیلت بتائی جا رہی ہے، نہ فاطمہ زہرا کی فضیلت بتائی جا رہی ہے، نہ حسنین کی فضیلت، نہ مولا کی فضیلت. یعنی ایک عام آدمی 1400 سال کے بعد بیٹھ کے حدیث قصہ پڑھ رہا ہے. ہم جیسا گناہ گار آدمی حدیث قصہ پڑھ رہا ہے، اس آیت کی شان نزول بیان کر رہا ہے. تو رسول خدا قسم کھا کے کہتے ہیں کہ وہاں فرشتوں کا نزول ہونے لگتا ہے، وہاں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. اور اس کے بعد ہوتا ہے کیا؟ تمام گناہ معاف کر دیتا ہے خدا. یعنی خدا تمام. اور اس کے بعد بھی اللہ کے رسول دوبارہ قسم کھا کے کہتے ہیں کہ اگر کسی کی کوئی پریشانی ہے، کسی کوئی حاجت ہے، کسی کا کوئی غم ہے تو خدا برطرف کر دیتا ہے، حاجت کو دعا کو پوری کر دیتا ہے، رنج کو دور کر دیتا ہے. کیوں؟
یہ 1400 سال پہلے کی بات نہیں ہے، 1400 سال بعد یعنی صبح قیامت تک جب 20 آیت کی شان نزول بیان کی جائے گی، یہ ہیں کریم اہل بیت۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ خدا و بند عالم نے ہم کو تنہا نہیں چھوڑا ہے، ہمارا امام غیبت میں گیا ہے لیکن ہم سے غافل نہیں ہے۔ روایت کہتی ہے کہ تمہیں بخار آتا ہے تو تمہیں اتنی اذیت نہیں ہوتی جتنی امام کو ہوتی۔ آپ سوچیے، جتنی امام ہمارے یعنی ہمارے والدین سے زیادہ ہم سے محبت کرتے، اور آپ اللہ اکبر ان کی محبت اور شفقتیں خود فرماتے ہیں، اگر ہماری دعائیں نہ ہوتی تو دنیا کے حوادثوں بنائے تمہیں اکھاڑ کے پھینک دیتے۔ یہ فرش عذاب پہ آج بیٹھنا 1350 سال کے بعد، جب جناب زینب نے یزید کے دربار میں کیا کہا تھا کہ قیدا تو کچھ بھی کر لے ہمارے ضد کو مٹا نہیں پائے گا۔ ہمارے ضد کو مٹانے سے مطلب جناب زینب نے کیا کہا تھا، ہمارے ضد کو بیان کرنے والوں کو نہیں مٹا پائے گا، ہمارے ضد کو جو زندہ رکھتے ہیں اس کو تو مٹا نہیں پائے گا، تو لاکھ کوشش کر لے۔ جناب زینب نے یزید کے دربار میں اس وقت کہا جب کوئی آثار زندگی کے نہیں تھے، یعنی اتنے مصائب، اتنے پریشانی کے عالم میں، جہاں ایک طرف کٹے سر رکھے ہیں، یعنی امام وقت بظاہر زنجیر میں جکڑا ہوا ہے، جہاں پہ زینب بے ندائی کا عالم ہے، اور تمام لوگوں نے دیکھا جہاں پہ زینب پوری دنیا میں کھڑے ہو کے اعلان کر رہی، پوری دنیا کے سفرا موجود ہے، کہتی ایک رسول کی نواسی نے کیا کہا ہے، یہ کیسی باتیں کر رہی، یہاں پہ کھڑے ہو کے یزید کے دربار میں کہا تھا تم کچھ کر لو ہمارے ضد کو مٹا نہیں پاؤ گے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ ضامن ہے، ہمیں ذکر بھی زندہ رہے گا، ہمارے ضد کو زندہ کرنے والے بھی زندہ رہیں گے۔ اللہ نے ضمانت دی ہے، فاطمہ زہرا نے ضمانت دی ہے، آج دنیا نے دیکھا۔ ایک روایت ملتی ہے، آپ تصور کریں کہ جب امام زمانہ کا ظہور ہوگا، غیروں کے اپنے حیرت کرتے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امام مسجد کوفہ میں نماز پڑھائیں گے سب کربلا تک جائیں گے۔ آج سے 1400 سال پہلے اللہ کے رسول فرما رہے ہیں جب میرا بیٹا آئے گا امام مہدی علیہ السلام جب آئیں گے تو مسجد کوفہ میں نماز پڑھائیں گے اور سب کربلا تک بن جائے گی۔ تو انسان حیرت کرتا تھا وہ زمانہ کب آئے گا، اپنے حیرت کرنے لگتے تھے، لیکن جب کربلا میں کروڑوں لوگ پہنچے نجف سے کربلا، اب آج کوئی کہہ سکتا ہے یہ ناممکن ہو سکتا ہے، ہو رہا ہے۔ اب اس سے ثابت ہوتا ہے دین کس کا سچا ہے، اہل بیت کا سچا ہے یا اہل بیت کے مخالف سچے ہیں۔ اہل بیت کے مخالفت میں جو خلافت لائی گئی تھی اس کا کیا حشر ہوا، آپ دیکھیے خلافت عثمانیہ ختم ہو گئی، آپ نے ایسا دعویٰ پیش کیا تھا جو رک ہی نہیں سکا، ہر دور میں وہ خارج ہوتا رہا۔ آج بتائیے، آج سے کوئی پوچھے کہ بتائیے کون ہے خلیفہ، اللہ کے رسول کون، آج امت اکٹھا ہو کے کسی خلیفہ کا انتخاب کیوں نہیں کر رہی ہے؟ سیرت صحابہ تو ہے۔ آپ نے کہا تھا بتائیے خلافت عثمانیہ کہاں گئی؟ ہمارا جو عقیدہ 1400 سال پہلے تھا آج بھی ہے، کیونکہ یہ حق پہ تھا، اس کا تعلق فاطمہ زہرا سے تھا، اور اللہ نے وعدہ کیا ہے زہرا کی نسبتوں کو فراموش نہیں کرے گا۔ یہاں بھی وہاں بھی شافع معیشت بھی ہے، دنیا بھی شفاعت کرتی ہے، ہماری تمام حاجتوں کی حاجت روا زہرا سلام اللہ علیہا۔ ایک عام مسلمان اعتراض کرتا ہے، اے رہزادی آپ بتائیے ہماری کیا خطا ہے، ہم تو 1400 سال بعد پیدا ہوئے ہیں، ہم نے آپ کا زمانہ نہیں دیکھا، ہم نے مدینہ نہیں دیکھا، ہم نے آپ کا در نہیں دیکھا، آپ کے در پہ مسکین آتے تو آپ دے دیتے ہیں، یتیم آتے تو پرورش پاتے ہیں، اسیر یعنی جو آپ کے مقابلے میں لڑنے آئے تھے بابا کے، اسیر قیدی کو کہتے ہیں۔ قیدی کون ہوتا ہے؟ جو اللہ کے رسول سے جنگ کرتا تھا، جنگ میں شکست کھا کے قید ہو جاتا تھا، ایسے لوگ بھی آپ کے در سے فیض یاب ہو رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول پریشان نہ ہو، ہم نے ایک
ذریعہ بتا دیا، ہمیں معلوم تھا، اسی لیے حدیث قصہ کی راویہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ صلی اللہ علیہ محمد۔ زمانہ ان کا محتاج ہے، یہ زمانے کے محتاج نہیں ہیں، زمانے کے بدلے سے ان کی سخاوتیں نہیں بدلتی، ان کے کیونکہ یہ خدا لازوال کے نمائندے ہیں۔ کل جیسے مدینے میں وہ در کھلا تھا، آج بھی وہ در کھلا ہے، جہاں پہ چاہو بیٹھو، اس آیت کی شان نزول بیان کرو، جو برکتیں حاصل کرنا ہے حاصل کر لو۔ صلوات محمد والے یہ فضیلت یعنی آج بھی در اہل بیت دینے کے لیے ہے۔ آپ تصور کریں کہ اہل بیت کتنا دیتے ہیں، کیا دیتے ہیں، ہمیں خود نہیں معلوم۔ جب قیامت آئے گی تب ہمیں کیا کیا ملا ہے، اللہ نے کہا آنکھوں نے دیکھا نہیں ہے، تصور سے بال آتا ہے۔ یہ تو وقتی دنیا کی تھوڑی سی پریشانی آئی، ہم پریشان ہو گئے، در اہل بیت پکڑا، مسئلہ حل ہو گیا، جبکہ یہ پریشانی ہے ہی نہیں۔ اسی لیے مولا فرماتے ہیں ان پریشانیاں وہ کہیں زیادہ ہیں جو اللہ ان کی برکت سے ہم سے دور کر دیتا ہے، جو ہم دیکھ پاتے ہیں۔ یہ ہیں اہل بیت عزیزان معروف کرکی، جتنے بھی صوفیہ اکرام ہیں ان کے معروف کرکی کا واقعہ آپ سنیے۔ ایک بار معروف کرکی بیٹھے تھے، ایک تاجر آتا ہے، وہ کہتا ہے معروف آپ بتائیے کہ ہمارا جو ہے جہاز طوفانوں میں اکثر پھنس جاتا ہے، ہم لوگ پریشان ہوتے ہیں، اکثر کشتیاں ٹوٹ جاتی ہیں، بتائیے کوئی دعا لکھ دیجیے، کوئی تعویذ لکھ دیجیے، کوئی دعا لکھ دیجیے، کوئی تعویذ لکھ دیجیے تاکہ ہم جہاز میں لگا لیں، طوفان سے محفوظ رکھیں۔ تو معروف کرخی کہتے کیا ہیں کہ جاؤ اب طوفان آئے تو میرے سر کا واسطہ دے دے۔ معروف کرخی کہتے کیا، جاؤ اگر اب طوفان آئے تمہاری کشتی میں تو طوفان سے کہنا تمہیں معروف کرخی کے سر کا واسطہ ہے، اس طوفان دفع ہو جاؤ یہاں سے، مجھے نجات دو۔ اللہ اکبر، لوگ کچھ تو جانتے تھے کچھ نہیں جانتے تھے، انہیں کیا ہو گیا، خبط الحواس ہو گئے ہیں۔ ان سے تو آیا تھا دعا کرانے کے لیے، تعویذ دینے آیا تھا، لیکن یہ کہتے کیا ہیں، جانا اب جب طوفان آئے، جب پریشانی آئے تو اس پریشانی سے کہنا تجھے معروف کرخی کے سر کا واسطہ ہے، تو دور ہو جا، تو دفع ہو جا، جو بلا ہوگی دور ہوگی، جو پریشانی۔ اب وہ سب پریشان، اے معروف کرخی تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم تو صرف تم تو لغو بات ہے، تمہارے سر کی کیا حیثیت؟ تو معروف کرخی کہتے ہیں میں جانتا ہوں میرے سر کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے، اس در کی حیثیت ہے، یہ فاطمہ کے بیٹے کے در کے علاوہ یہ سر کہیں جھکا ہی نہیں ہے، اس لیے اس سر کی اتنی فضیلت ہے، اس سر کی اتنی فضیلت ہے جو فاطمہ کے بیٹے کے علاوہ کہیں جھکا ہی نہیں ہے، اس لیے اس سر کی کوئی فضیلت اس در کی فضیلت ہے جہاں یہ سر جھکتا ہے۔ اللہ اکبر، ایک عام آدمی اتنا بلند ہو جاتا ہے۔ آج بھی فیضان حسین جاری ہے، حسین کا کرم جاری ہے، لیکن اللہ اکبر آج حسین نے کس طرح سے دین کو بچایا، ہمیں جو حسین کی ولایت علی ابن ابی طالب کو بچایا، ہم تک دین پہنچایا کس طرح سے کہ آج ہم دین کے نام پہ زندہ ہیں، ہماری آخرت بخیر کی تو حسین نے ہمیں نماز بتائی، تو حسین نے آج نماز کو لوگ آپ تصور کریں، پتہ نہیں کس کربلا کو پڑھتے ہیں میں جان نہیں پاتا، جہاں پہ کھڑے ہو کر حسین نے زہیر اور زہیر اور سعید جیسے جابازوں کی قربانی دی تھی، اور زہیر و سعید کون ہیں؟ جنہیں صادق آل محمد کہتے ہیں، ہمارے ماں باپ تم پر فدا ہو گئے۔ حسین نے ایسے لوگوں کو جماعت کے لیے قربان کیا تھا، اسی آپ اندازہ لگائیں، وہی کہتے پتہ نہیں کون سی تاریخ پڑھتے ہیں، پتہ نہیں کون سی کربلا پڑھتے ہیں، اللہ ہو کو انسان نے مات پر ساتھ دیکھے، یہ ہے نماز کا عالم، یہ جماعت کا عالم، جہاں زہیر اور سعید جیسے لوگ قربان کر دیے جاتے ہیں۔ کون ہے زہیر و سعید جن کے اوپر صادق عالم میرے معصوم ماں باپ تم پر فدا ہو جائیں، ایک کربلا کے والے۔ اللہ اکبر، یہی آپ تصور کریں، زینب ہیں، دیکھ رہے ہیں قربانیاں، صبح سے شام ہے، صبح سے شام ہو گئی، قربانیوں پہ قربانیاں دی جا رہی ہیں۔ اللہ اکبر، کبھی انصار جاتے ہیں، کبھی اقربا جاتے ہیں، لیکن دو بچے زینب کے ایسے ہیں جنہیں حسین اجازت نہیں دیتے، انہیں معلوم ہے کہ زینب کو کون کون سی قربانیاں دینی ہے۔
जब भी जाते हैं हुसैन खूबसूरती के साथ बच्चों को हटा देते हैं, जाओ अभी जाओ। इसके बाद बच्चे एक गोशे में बैठ कर रोने लगते हैं। ज़ैनब की निगाह पड़ती है और मोहम्मद क्या हुआ, लड़ने नहीं गए, रो क्यों रहे हो? क्या करें, आका इजाज़त नहीं देते। ये अम्मा बस आका से इजाज़त दिलवा दी है। उसकी बात देखिए कि अली के नवासे कैसे जंग करते हैं, जाफर तैयार के पोते कैसे जंग करते हैं। अल्लाह अकबर। जहाँ पे ज़ैनब आती हैं, बच्चों को इजाज़त दिलवाती हैं, बच्चे मैदान जंग में जा रहे हैं, वो बराबर जंग करते हैं। फिज़ा जंग का मंजर बताती हैं। एक आग फिज़ा आके कहती है, ये शहजादी आपके बच्चे दरिया की तरफ बढ़ रहे हैं, जंग करते करते घमासान का रन है। अल्लाह अकबर। दरिया की तरफ जाना सुना, ज़ैनब मुसल्ला बिछा के बैठ गई। या मुक़ल्लिबल क़ुलूब वल अब्सार, ये दिलों के पलटाने वाले मेरे बच्चे दरिया से वापस प्यासे पलट आए। ऐसा न हो असगर और सकीना प्यासी रहे, मेरे बच्चे सैराब हो जाए तो मैं क़यामत से माँ को क्या जवाब दूंगी। अल्लाह अकबर। ज़ैनब की दुआ पूरी होती है, बच्चे प्यासे दरिया से वापस आते हैं, लेकिन जंग हो रही है। कब तक जंग करते, चारों तरफ से हमले होते। वो वक्त भी आता है जब सलाम आखिर कहते हैं। अल्लाह अकबर। एक तरफ से अब्बास है, एक तरफ से हुसैन है, बच्चों को लेके खेमे में आते हैं, लेकिन ज़ैनब का ये आलम होता है, बजाय मातम करके सजदे शुक्र करती है। अल्लाह अकबर। ज़ैनब उस ज़ात का नाम है जिसने एहसासात को भी हुसैन पे कुर्बान कर। हर माँ ने तो अपने बच्चे का मातम किया, अपने बच्चों का मर्जी है सफ़े अज़ा बिछाई, लेकिन ज़ैनब ने और मोहब्बत की सफ़े अज़ा कभी नहीं बिछाई। जब भी रोई तो भाई के ऊपर रोई, जब भी रोई तो अली अकबर पे रोई, कासिम पे रोई, हुसैन के चाहने वालों पे रोई, लेकिन अपने बच्चों पे हुसैन के कभी नहीं रोई। अल्लाह अकबर। वो ज़ैनब जिस ज़ात का नाम है। अरे जब खैमों में आग लगी, असीर होकर शाम जाती है, लेकिन मातम है तो सिर्फ हुसैन का है। शाम के कैदखाने में मातम है तो हुसैन का है। जब कैद शाम से ज़ैनब को रिहाई मिलती है तो शाम की औरतें पुरसे के लिए आती है। एक गोजे में 2 सर रखे होते। शाम की औरतें हसरतें कहती, लगता है इनकी माँ इस दुनिया में नहीं है। अगर माँ होती तो बच्चों का जरूर मातम करती। ज़ैनब तड़प के कहती है, ए शाम की बीवियों तुमने इंसाफ नहीं किया, मैं मातम करूँ तो किसका करूँ? अब फातिमा के बेटे का मातम करूँ या अपने बच्चों का मातम करूँ? ज़ैनब शाम से करबला आती है, भाई की कब्र पे गिरा के फरियाद करती है, ए भैया तुमने जो सकीना की शक्ल में अमानत दी थी, शाम के जिंदा में सब्र करके आए हो, तुमसे शर्मिंदा हो, लेकिन औरत मोहब्बत का ज़ैनब मातम नहीं करती है। मदीने आते हैं, रोज़े रसूल में पहुंचती है, वो ज़ुल्क़रार डाले हैं। ज़ैनब फरियाद करती है, नाना आपकी उम्मत ने कैसा कैसा जुल्म किया, हमें भूखा रखा, हमें प्यासा रखा, भैया को कत्ल कर दिया, आपका नवाज हुसैन कत्ल हो गया। अरे भूखा प्यासा लाज पामाल हो गई, हमारा बाबू को आग लगा गई, दयार बयार घुमाएगा, जिंदान में रखा। हे नाना अगर ना बहनों को बजवा न होता तो बाजुओं को नींद दिखाती। अल्लाह अकबर। ज़ैनब ने और मोहब्बत का मातम नहीं किया, हुसैन के घर पे आती है, लेकिन मातम है तो हुसैन का मातम है। लेकिन जब जामे अब्दुल्ला आते हैं और शहजादी से गुजारिश करते हैं आप घर चलिए, अब ज़ैनब घर जा रही है तो घर वाले याद आए, बच्चों की याद आई, बच्चों के साथ खेलने वाले बच्चे नजर आए। अब ज़ैनब को और मोहब्बत याद आते हैं, घर में दाखिल होती है, अरे सन्नाटा है, तन्हाई है, मुसल्ले तन्हा है, बिस्तर तन्हा वीरान है। अल्लाह अकबर। करबला का रोज़ करके कहती है, ए और मोहब्बत मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हारा